اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر جو ہم نے عبادتیں کی، جو ٹوٹی پوٹی عبادات ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کی، جو راتوں کا قیام ہم نے کیا، جو روزے رکھے، جو صدقہ و خیرات کیا، جو بھی نفلی عبادت کی، اللہ رب العزت ہمارے ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو باعث نجات بنا دے۔ اللہ رب العزت کی جو عبادت کا حق انسان کے اوپر تھا، انسان وہ حق تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن جو عبادت کی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وہ قبول کر دے۔ یہ مہینہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آخری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے خلاصی کے پروانے عطا کر دیتے ہیں، جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں آخری رات میں۔ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری رات سے مراد کیا لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے پھر اپنی اجرت پا لیتا ہے، بالکل اسی طرح ایک روزے دار جب اپنی عبادت اپنے روزے کے مہینے کو مکمل کر لیتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت شیطان کو قید کر دیا کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر انسان نے صرف ایک چیز سے لڑنا ہوتا ہے اور وہ انسان کا اپنا نفس ہوا کرتا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ انسان نے دو چیزوں سے لڑنا ہوتا ہے، ایک انسان کی نفسانی خواہشات اور دوسرا شیطان۔ شیطان بھی انسان کو بہکاتا ہے اور نفسانی خواہشات بھی انسان کو بہکاتی ہے، اور رمضان میں ایک چیز صرف انسان کو بہکاتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت شیطان کو قید کر دیا کرتے ہیں، اور عبادات کی وجہ سے انسان کا نفس وہ بھی کمزور ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کی نفسانی خواہشات کو کمزور کر دیا کرتے ہیں اور روحانی طاقت کو بڑھا دیا کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مہینہ میں نے تمہیں دیا ہے، اس مہینے کے اندر تم نے عبادات اللہ کے سامنے کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، قیام کیا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے۔ یہ ایک مہینہ تمہارے لیے بطور پریکٹیکل تھا کہ تم نے 11 مہینے بھی یہی کام کرنے ہیں۔ یہ مہینے جو کام تم نے کیے ہیں اللہ کی عبادات کے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، وہی کام تم نے 11 مہینے بھی کرنے ہیں، شیطان کے اور نفس کے بہکاوے میں نہیں ہے۔ یہ ایسا عظیم مہینہ ہے اور یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایک ایسی عبادت بتائیں کہ وہ عبادت میں کروں تو اللہ رب العزت مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا الصوم، روزے کو اپنے اوپر لازم پکڑ دو، کیونکہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو انسان کو گناہوں سے بچایا کرتی ہے، انسان کو جھوٹ سے، غیبت سے، برے افعال سے، حسد سے، حرام کی کمائی سے، سود سے، بے شمار گناہوں سے انسان کو بچایا کرتی ہے اور انسان کو اللہ کی عبادت کی راہ میں مصروف کر دیا کرتی ہے۔ کہ وہ بندے بھی جو غیر رمضان میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ بندے بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ مہینہ خود تو عظمتوں والا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس عظیم مہینے کے اندر اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن کو نازل کر کے اس کی عظمتوں کو اور چار چاند لگا دی۔ یہ مہینہ اور عظمتوں والا بن گیا۔
یہ قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی کتاب تو ہے. اللہ رب العزت نے دیگر جتنی بھی کتابیں نازل کی، تورات، انجیل، زبور، یہ جتنی بھی کتابیں نازل کی، جتنے بھی صحائف نازل کیے، وہ بھی ساری کتابیں تھی اللہ کی. اللہ رب العزت کو وہ کتابیں بھی پسند تھی، لیکن وہ ساری کتاب اللہ تھی، اللہ کی کتاب تھی. قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی صفت بھی ہے. جس طرح اللہ کی ذات حادث ہونے سے پاک ہے، اس کے اوپر کبھی ختم نہیں ہونا، اسی طرح یہ قرآن بھی کبھی ختم نہیں ہونا، یہ تا قیامت رہنا. یہ اللہ کی صفت ہے، اور صفت بھی کے اوپر بھی کبھی حدوث نہیں آیا کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضل کلام اللہ تعالی علی سائر کلامہ کفضل اللہ تعالی علی سائر خلقہ، کہ اللہ کے اس کلام قرآن کی فضیلت تمام کلاموں کے اوپر بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ رب العزت کی فضیلت تمام مخلوقات کے اوپر ہے. تمام مخلوقات مل کر اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ دنیاوی اور آسمانی کتابیں مل کر اللہ کی کتاب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو دیگر تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور کوئی کتاب نہیں جو کسی کی تصدیق کرے. یہ قرآن تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اللہ سے بچھڑے ہوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ وہ بندے جو اللہ کی راہ سے بھٹک چکے ہیں، اللہ سے دور ہو چکے ہیں، اس قرآن کو پڑھ کے وہ بھی انسان اللہ کے قریب ہو جایا کرتے ہیں. یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے. یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ دیگر جتنی بھی کتابیں تھیں وہ اپنا تعارف، اس کی تعارف کی محتاج ہوا کرتی تھی، لیکن یہ قرآن یہ واحد ایسی کتاب ہے جو اپنا تعارف خود کروایا کرتی ہے. اگر قرآن سے سوال کیا جائے کہ اے قرآن تجھے نازل کرنے والا کون ہے، تو قرآن خود جواب دیتا ہے، تنزیل من رب العالمین، مجھے نازل کرنے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے. قرآن سے سوال کیا جائے تجھے لے کر آنے والا کون ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے، نزل بہ الروح الامین، مجھے لے کر آنے والے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہے. قرآن سے سوال کیا جائے کہ اے قرآن تجھے کس نے نازل کیا ہے، تو کس پر نازل ہوا ہے، تو قرآن خود جواب دیتا ہے، نزل علی محمد، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. کہاں پر نازل ہوا؟ علی قلبک، میں آپ کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا. قرآن سے اگر سوال کیا جائے کہ اے قرآن تیری زبان کیا ہے، تو قرآن خود جواب دیتا ہے، بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے. قرآن سے سوال کیا جائے تو کس مہینے میں نازل ہوا، قرآن خود جواب دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. قرآن سے سوال کیا جائے تو کس رات میں نازل ہوا، قرآن خود جواب دیتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ میں لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا. قرآن سے سوال کیا جائے کہ تو کیوں نازل ہوا، تیرے آنے کا مقصد، تیرے نزول ہونے کا مقصد کیا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے، قل کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، میرے نزول کا مقصد یہ ہے کہ میں اندھیروں میں پڑے ہوئے انسانیت کو روشنی کے اندر لے، میں قصر مذلت میں پڑے ہوئے انسانیت کو بعد ثریا تک پہنچا دوں. میں اللہ سے بچھڑے ہوا کو اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہوں. ہدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہوں. قرآن سے سوال کیا جائے کہ تو ایک ہی بار میں نازل ہوا ہے یا مختلف نازل ہوا ہے، آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، تو قرآن خود جواب دیتا ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، کہ میں آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا کہ تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو سکے. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اپنا تعارف خود کرواتی ہے، اور یہی وہ واحد ایسی کتاب ہے
کہ جو اپنے منکرین کو, اپنے انکار کرنے والوں کو چیلنج دے دیتی ہے کہ اگر تم میرا انکار کر رہے ہو تو میرا مقابلہ کر لو. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اس قرآن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے, وہ تو امی محض تھے, نہ پڑھنا جانتے نہ لکھنا جانتے تھے, وہ عربی دان بھی نہیں تھے, عربی دان تھے, وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن جب وہ اتنی عظیم کتاب لے کر آ سکتے ہیں تو اے لوگو, اے مشرکین مکہ, تم تو عربی دان ہو, تم تو پڑھنا بھی جانتے ہو, لکھنا بھی جانتے ہو, بیٹھے بیٹھے قصیدے کہہ دیا کرتے ہو, عربی زبان کے اندر شعر و شاعری کیا کرتے ہو, اپنے آباء و اجداد کے حسب و نسب کو تم زبانی یاد رکھتے ہو, اب اپنے باپ سے لے کر حضرت آدم تک تمہیں اپنا زبانی نسب یاد ہے, تم تو عربی دان ہو, بڑی فصیح اور بلاغت والی زبان اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. جب یہ ساری چیزیں تمہارے پاس موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایسی عظیم کتاب لے کر آ سکتے ہیں تو تم ساری انسانیت, سارے جنات مل کر اس قرآن کے مثل کوئی کتاب ہی پیش کر دو. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. تم ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے لگ جاؤ, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس قرآن کی مثل کتاب بھی لے کے آنے کی کوشش کرو. لا یاتون بمثلہ, تم اس قرآن کے مثل نہیں لا سکتے, کیونکہ یہ قرآن یہ کسی انسان کا کلام نہیں, اللہ کا کلام ہے. قرآن نے اور چیلنج دیا کہ چلو تم میرے مثل پوری کتاب نہیں لا سکتے, چلو 10 صورتیں ہی لے آؤ. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تم بھی اپنی طرف سے اس قرآن کے مثل کتاب تو نہیں لا سکتے. بعشر سور مثلہ, چلو 10 صورتیں ہی اس کے مثل پیش کر دو. 10 صورتیں یہ نہیں کہ جو بڑی صورتیں ہیں, بعشر سور, تنوین کے ساتھ, تنوین قلت کیا کہ چھوٹی صورتیں اس کے مثل پیش کر لو, بڑی صورتیں نہیں, چھوٹی صورتیں اس کے مقابلے میں لے آؤ. لیکن تو وہ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے. قرآن نے اور آسانی کر دی, ان کو بے دلیل کرنا تھا, لاجواب کرنا تھا, قرآن نے اور آسانی کر دی. کہا چلو کتاب نہیں لا سکتے, 10 صورتیں نہیں لا سکتے, چلو ایک صورت ہی پیش کر دو. اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے سپارے کے اندر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. کہ چلو پوری کتاب نہیں, 10 صورتیں نہیں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس کے مثل کوئی ایک صورت ہی پیش کر دو. سورہ کوثر کا ہی مقابلہ کر لو, لیکن تم اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. قرآن نے بالکل لاجواب کر دیا, آخری چیلنج پیش کر دیا. چلو کتاب کا مقابلہ نہیں, 10 صورتوں کا مقابلہ نہیں, ایک صورت کا مقابلہ نہیں, فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اس آیت کے مثل, اس قرآن کے مثل چلو ایک جملہ ہی پیش کر. تم اس جملے, اس قرآن کی مثل ایک جملہ بھی پیش کر نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ قرآن یہ وہ واحد ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ کی صفت ہے, اور اللہ نے اپنی صفت کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کی حفاظت کا ذمہ میں اللہ نے لیا ہے, اور اس کی حفاظت کے اندر کوئی عمل دخل نہیں کر سکتا. اور یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے. یہ بڑی عظیم کتاب ہے, اس کے ایک ایک حرف پر پڑھنے پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں انسان کو عطا کیا کرتے ہیں. یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الملأ تسطع الى القلوب, کہ انسان کے دل کے اوپر نہ زنگ لگ جایا کرتا ہے, کما تسطع الى الحدید, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے, جس طرح پانی لگنے سے لوہے کے اوپر زنگ لگ جایا کرتا ہے, بالکل اسی طرح دل کے اوپر بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے یا لوہے کے اوپر زنگ لگ جائے
تو اس کو صاف کرنے کے جو طریقے ہیں اس کو کھرچ کر اس کے اوپر پانی بہا دیا جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر دل کے اوپر زنگ لگ جائے تو اس کو ہم کس طرح صاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ سے تمہارا دل نرم پڑ جائے گا۔ جب تمہارا دل نرم پڑ جائے گا تو یہ قرآن کی بارش جب اوپر سے ہوگی تو وہ زنگ کو سارا مٹا دے گی۔ یہ قرآن انسان کے زنگ کو ختم کر دیا کرتی ہے، دلوں کے اوپر جو زنگ لگتا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اور یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی ذریعے اللہ رب العزت بہت ساری قوموں کو ہدایت دیتے ہیں، اور جو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اللہ رب العزت انہیں ذلیل و رسوا کر دیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ جس نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو۔ جو اس قرآن کے پیچھے چل پڑے، جو اس قرآن کے تابعدار ہو گئے، قرآن کا کہنا مان گے، قرآن کے پیچھے چل پڑے، ان قوموں کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اور جنہوں نے اس قرآن سے منہ پھیر لیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ یہی وہ واحد کتاب ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی انسان کے کام آئے گی اور آخرت کے اندر بھی انسان کے کام آتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے منظر کو پیش کیا۔ قرآن مجید قیامت کے منظر کو پیش کرتے ہوئے کہتی ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ، کہ وہ قیامت کا دن ایسا سخت دن ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ ماں باپ اولاد سے جدا ہوں گے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو جائے گی، بھائی بہن سے جدا ہو جائیں گے، دوست احباب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، رشتہ دار جدا ہو جائیں گے، کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا۔ وہ دن تو اتنا سخت دن ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب انسان اپنے قبروں سے نکالے جائیں گے تو بالکل اسی طرح نکالے جائیں گے جس طرح انسان اس دنیا کے اندر پہلی بار آتا ہے۔ نہ وجود کے اوپر کپڑا ہوتا ہے، نہ سر پہ پگڑی ہوتی ہے، نہ پیروں پہ جوتی ہوتی ہے، نہ ہاتھوں میں گھڑی ہوتی ہے، کوئی چیز انسان کے اوپر نہیں ہوتی۔ تو کل قیامت کے دن بھی انسان اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ جس طرح تم دنیا کے اندر پہلی مرتبہ آئے تھے کل قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ نہ وجود کے اوپر لباس ہوگا، نہ سر پہ پگڑی ہوگی، نہ ہی پاؤں پہ جوتی ہوگی، کوئی چیز پاس نہیں ہوگی، کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد و زن اکٹھے ہوں گے، کیا کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، وہ قیامت کا دن تو اتنا سخت دن ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی، ہر کوئی نفسا نفسی کا عالم میں ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ وہ دن تو اتنا سخت دن ہوگا کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک ماں کو اس کے بیٹے کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ماں بیٹے سے کہے گی اے میرے بیٹے، میں نے 9 مہینے تک تجھے اپنے پیٹ کے اندر اٹھایا، تو کروٹ بدلتا تھا تو مجھے تکلیف ہوا کرتی تھی، تجھے جنم دیا، جنم دیتے ہوئے مجھے ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر تکلیف ہوئی۔ بیٹا کہے گا جی ہاں ماں، آپ نے بالکل ایسا ہی کیا۔ ماں کہے گی اے میرے بیٹے، تیری تربیت ہم نے کی، تیری پرورش ہم نے کی، سخت سردیوں کی راتیں ہوا کرتی تھی، تو پیشاب کر دیا کرتا تھا بستر کے اوپر، میں خود گیلی جگہ پر لیٹ جایا کرتی تھی، تجھے سوکھی جگہ پر لٹایا کرتی تھی، کہیں تجھے بخار نہ ہو جائے۔ بیٹے کہے گا جی ہاں ماں، آپ کی خدمت کو میں مانتا ہوں، آپ کی خدمات کو میں مانتا ہوں۔ ماں کہے گی میرے بیٹے، تیرے لیے ہم اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے، تیرے مستقبل کے لیے ہم دعائیں کیا کرتے تھے۔ بیٹے کہے گا جی ہاں میری ماں، آپ کی تمام خدمات کے میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو ماں کہے گی اے میرے بیٹے، آج میری کچھ نیکیاں کم ہو گئی ہیں، مجھے اپنی کچھ نیکیاں ہی دے دو۔ لیکن وہ بیٹا کہے گا اے میرے ماں، تیری تمام خدمات کو میں مانتا ہوں، تیرے نے ساری خدمات کی، بنا کسی عوض کی ساری خدمتیں کی ہیں، لیکن میری ماں یہ آج قیامت کا دن ایسا سخت دن ہے کہ میں آج تجھے اپنی نیکیاں نہیں دے سکتا۔ وہ دن تو ایسا سخت دن ہوگا کہ جب
سختیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، اللہ رب العزت اپنے جلال میں ہوں گے، عذاب کی شدت بڑھ جائے گی، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، لوگ انبیاء کے پاس جانا شروع ہو جائیں گے کہ انبیاء کرام کے پاس جا کر درخواست کریں گے کہ اللہ رب العزت سے درخواست کریں کہ اللہ رب العزت حساب کتاب کو شروع کر لے، اب ہم سے یہ سختی برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ دن تو ایسا دن ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ اللہ کے سامنے کوئی اپنے لب بھی نہیں ہلا سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکتا مگر وہی شخص بات کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ اور وہ بات بھی کون سی کرے گا؟ یہ نہیں کہ جو دل میں آیا جھوٹ بول دیا یا جو بات آئی کہہ دی۔ وقال صوابا، رب نے فرمایا میرے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، میرے سامنے سچ ہی بولے گا۔ وہ دن تو ایسا سخت دن ہوگا کہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی بندہ کلام نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت خود سوال کریں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے، آج بتاؤ وزارت کس کی ہے، صدارت کس کی ہے، کرسی کس کی ہے، عہدہ کس کا ہے۔ دنیا کے اندر تو تم عہدوں کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، وزارتوں کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، دنیا کے مال و دولت کے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ ہم وزیر ہیں، ہم عہدے دار ہیں، ہم صدر ہیں، ہم جو مرضی چاہے کرے۔ آج بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ رب العزت خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، قہار ہے، زبردست ہے۔ کوئی اس کے سامنے پر بھی نہیں لا سکے گا، کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کر کہیں گے آدم علیہ السلام آپ ہمارے جد امجد ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے جا کر درخواست کرے کہ اللہ رب العزت حساب کتاب کو شروع کر دے، ہم پر جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دے، لیکن یہ کشمکش کی صورت ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں میں سفارش نہیں کر سکتا، اگر میں سفارش کرنے گیا، اگر رب کائنات میرے سے سوال کر لے کہ اے آدم جب ہم نے آپ کو منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا تو آپ کیوں گئے تھے؟ اگر رب میرے سے سوال کر لے میں کیا جواب دوں گا؟ یا رب نفسی، یا رب نفسی، نہ میں نہیں سفارش کر سکتا، نفسی نفسی کہیں گے کہ اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے نوح علیہ السلام آپ اللہ کے سامنے جائیے سفارش کرے۔ حضرت نوح فرمائیں گے نہیں میں بھی سفارش نہیں کر سکتا، اگر اللہ رب العزت میرے سے پوچھ لے جب میں نے کہا تھا کہ مشرک کے لیے آپ نے دعا استغفار نہیں کرنی تو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کیوں کی تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں۔ یا رب نفسی، یا رب نفسی۔ حضرت یونس کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس، حضرت یوسف کے پاس، تمام انبیاء کے پاس جاتے جائیں گے۔ ہر نبی کہے گا یا رب نفسی، یا رب نفسی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ دن تو بڑا سخت دن ہوگا۔ پھر آخر میں آئیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جو خاتم النبیین پیغمبر ہے، وہ پیغمبر ہے کہ جن کے سینے کے اوپر رب نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن کو نازل کیا، وہ پیغمبر جو خاتم النبیین ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جن کے اوپر نبی اللہ رب العزت نے اپنے نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، جو سراج منیرہ ہے، داعی الی الحق ہے، داعی الی القرآن ہے، قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے ہیں۔ آپ کے پاس آئیں گے، کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سختیاں آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ اللہ کے پاس جائیے، جا کر سفارش کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ رب کائنات فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا اشفع تشفع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، ہم آپ کو عطا کریں گے، آپ مانگے ہم آپ کو عطا کریں گے۔ مانگنا آپ کا کام ہے، دینا میں اللہ کا کام ہے۔ مانگنا آپ کو آتا ہے، دینا میں اللہ کو آتا ہے۔ آپ مانگے میں اللہ دوں گا، آپ سفارش کریں میں آپ کی سفارش کو قبول کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ رب العزت بہت بڑی تعداد کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ پھر سفارش کریں گے، بہت بڑی تعداد کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
پھر سفارش کریں گے، بہت بڑی تعداد کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیں گے، لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تو بہت سارے لوگ باقی ہیں، آپ سفارش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں دیکھ رہا ہوں یہ ہے تو میرے امتی، میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ جہنم کے اندر جائے، لیکن آج میں محمد ان کے لیے سفارش کروں تو میری سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا رستہ کس نے روک لیا ہے؟ ان کا رستہ روک لیا ہے قرآن نے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے قرآن سے ایک اعراض کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن سے بے تعلقی کی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، قرآن سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، بے رغبتی کی تھی۔ آج میں محمد ان کی سفارش بھی کروں تو مجھے ان کی سفارش کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ جہنم میں جائیں گے۔ قرآن نے ان کا رستہ روک لیا ہے، کیونکہ قرآن اور روزہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ انسان کے حق میں سفارش بھی کرتی ہے اور انسان کے خلاف بھی سفارش کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن یہ کل قیامت کے دن انسان کی سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ اللہ تو نے اس کے اوپر روزے فرض کیے تھے، یہ بندہ روزہ رکھتا تھا دن کے وقت، میں نے اس کے اوپر کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا تھا، جائز چیزیں جو 11 مہینے یہ کھایا کرتا تھا، یہ روزے کی حالت میں ان چیزوں کو بھی میں نے ان کے اوپر حرام کر دیا تھا، یہ ان چیزوں سے بھی رک گیا تھا، نفسانی خواہشات سے بھی رک گیا تھا، گناہوں سے بھی اس نے اپنے آپ کو روک لیا تھا۔ روزہ سفارش کرے گا، پھر قرآن آئے گا، قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ یہ رمضان کے مہینے میں راتوں کو جاگ کر قیام اللیل کیا کرتا تھا، تراویح کی نماز پڑھا کرتا تھا، کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، دن کے وقت بھی قرآن پڑھا کرتا تھا، رات کے وقت بھی قرآن پڑھتا تھا۔ قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے روزے، اے قرآن، میں اللہ نے تم دونوں کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے اور روزے سے محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ قرآن سے اعراض کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے بندے کو اوندھے منہ جہنم کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دو عذابات ذکر کیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ایسے بندے کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے اندر اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ سوال کرے گا اللہ رب العزت قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اللہ میں تو دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا، دنیا کی ہر شے دیکھ سکتا تھا، گاڑیاں دیکھتا تھا، انسانوں کو دیکھتا تھا، بینک بیلنس کو دیکھتا تھا، مال و دولت کو دیکھتا تھا، کوٹھیاں دیکھا کرتا تھا، ہر چیز دیکھا کرتا تھا، آج اللہ رب العزت آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا، یہ اس لیے کہ دنیا کے اندر تو نے میری آیات سے منہ پھیر لیا تھا، میری آیات کو بھلا دیا تھا، میری آیات سے بے تعلقی کر لی تھی، میری آیات سے اعراض کر لیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فنسیتها، آج میں اللہ بھی تجھے بھول جاتا ہوں، آج میں اللہ بھی تجھ سے اعراض کر لیتا ہوں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بدلہ ہے جو قرآن سے لا تعلقی ہے۔ یہ قرآن بڑی لاریب کتاب ہے، یہ قرآن بڑی محبتوں والی کتاب ہے۔ جس طرح اس رمضان کے مہینے میں روزے انسان رکھتا ہے، قرآن پڑھا کرتا ہے، انسان کو چاہیے باقی 11 مہینے بھی بالکل اسی طرح روزے بھی رکھے نفلی اور قرآن کی تلاوت بھی کیا کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو انسان رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے اور پھر رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد جب شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، 3-4 دن گزارنے کے بعد انسان شوال کے مہینے میں 6 دن روزے رکھتا ہے، 6 روزے رکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان کی ثم اتبعہ ستا من شوال، کہ شوال کے مہینے میں 6 روزے جو بندہ رکھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانا کصیام الدہر، تو اللہ رب العزت اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ جو انسان شوال کے 6 دن کا روزہ رکھتا ہے، شوال کے اندر 6 روزے رکھتا ہے، اللہ پورے سال کے روزوں کا ثواب انسان کو عطا کرتے ہیں۔ یہ روزہ اور قرآن، اس سے انسان کو محبت کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ ختم ہونے والا ہے، چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اس کے اندر انسان کو چاہیے کہ اس نے اپنی جو عادت بنائی ہے، انسان کو چاہیے وہی عادت اپنے 11 مہینوں کے اندر بھی اپنایا کرے۔
انسان ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، جھوٹ سے، حسد سے، کانوں کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے، پیروں کی حفاظت کرتا ہے، دل کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے باقی 11 مہینے بھی ان تمام چیزوں کی حفاظت کرے۔ انسان اس مہینے کے اندر نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھتا ہے۔ نماز صرف رمضان کے مہینے میں امت کے اوپر فرض نہیں کہ آ کر 5 نمازیں پڑھ لی، آج وقت 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کر لی۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے جو سارا سال، ساری زندگی انسان کے اوپر فرض ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، تو اسی رات عشاء کی نماز میں بندے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا صرف رمضان کے مہینے میں اللہ نے عبادت ہمارے پر لازم کی؟ کیا صرف رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے تھے؟ کیا رمضان کے مہینے میں انسان نے صدقہ و خیرات کرنا تھا؟ نہیں، یہ تمام عبادات ساری زندگی انسان کے اوپر لازم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں جو عبادات کرے باقی مہینوں کے اندر بھی وہی عبادت کرے، انسان کی روٹین بن جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے اس دنیا کے اندر اپنا محاسبہ کر لے۔ موتو قبل ان تموتو احاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ اپنے اعمال کی طرف اس دنیا کے اندر دیکھ لے، اپنے گریبانوں کے اندر جھانک لے کہ کل قیامت کے دن جب ہم رب کے حضور پر حاضر ہوں گے، رب کے حضور پیش ہوں گے، تو ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہوگا؟ ہمارے دائیں ہاتھ نے، ہمارے ہاتھوں نے کیا چیزیں آگے بھیجی ہیں، ہماری آنکھوں نے کیا چیزیں دیکھی ہیں جو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کی ہیں۔ انسان کو چاہیے اس دنیا کے اندر اپنا محاسبہ کر لے، کیونکہ کل قیامت کے دن جب رب نے حساب لیا انسان کا تو انسان کے بچنے کی امید نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لنا قبل الموت، کہ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دینا۔ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم سے گناہ ہو ہی جانے ہیں، لیکن اللہ رب العزت آپ تو رحمان ذات ہیں، آپ رحیم ذات ہیں، آپ غفار ذات ہیں۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت، ہمیں موت سے پہلے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دینا۔ وارحمنا عند الموت، اور جب ہمارے اوپر موت کی حالت شروع ہو جائے، موت کے نزا شروع ہو جائے، تو ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرنا۔ اس طرح ہماری روح قبض نہ ہو، جس طرح ایک ملائم کپڑا ایک خاردار جھاڑی سے نکالا جاتا ہے تو وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے، نیست نابود ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر جب ہماری موت کا وقت آ جائے تو اپنی رحمتوں کا نزول کرنا۔ وَلَا تُعَذِّبْنَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کرنا، کیونکہ اس دنیا کے اندر اگر انسان کے اوپر تکلیف آئی ہے تو انسان نیکی کر سکتا ہے، اپنی اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے، لیکن جب انسان کے اوپر موت آ گئی اور عذاب شروع ہو گیا تو پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ پھر انسان کی تمنا یہی ہوگی، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا ہوتا، کاش ہم نے قرآن کی تابع داری کر لی ہوتی، قرآن کے پیچھے چل پڑے ہوتے، لیکن اس وقت انسان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَا تُحَاسِبْنَا یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لینا، ہمیں بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے اور آخر میں یہ کہا کرتے تھے، اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ تو ان تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر اختیار تیرا ہی ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر ملکیت تیری ہی ہے، تو ہی ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول کر سکتا ہے، ہمیں عذاب سے بچا سکتا ہے، ہمیں حساب سے بچا سکتا ہے، بغیر حساب کی جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اے اللہ یہ قدرت تیرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے، یہ جو رمضان کا مہینہ آیا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر جو عبادات کی ہیں باقی 11 مہینے بھی وہی عبادات کرے۔ اور ہم لوگ اکثر یہ کہا کرتے ہیں، الوداع ماہ رمضان، کہ رمضان جا رہا ہے، رمضان یہ مہمان ہے، مہمان جا رہا ہے۔ ہم لوگ غلط ہیں، حقیقت یہ نہیں، رمضان یہ مہمان نہیں ہے، مہمان تو اصل میں ہم لوگ ہیں۔ کیسے؟ کہ رمضان نے تو ہر سال آ ہی جانا ہے، اس کا تو طے ہے کہ ہر سال رمضان کا مہینہ آ جانا ہے، لیکن ہمارے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ تو بتائیں کہ مہمان کون ہے؟
وہ مہمان ہے کہ جس کا یقیناً پتہ ہے کہ اس نے آ جانا ہے، یا وہ مہمان ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں کہ اگلا لمحہ بھی اسے نصیب ہونا کہ نہیں؟ یہ رمضان مہمان نہیں، مہمان تو ہم ہیں۔ لہذا جو زندگی اللہ نے دی ہے، یہ رمضان کے جو چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اس کے اندر رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رو رو کر اللہ کے سامنے اپنی التجا پیش کرے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کی عبادت کرے، جتنی ہو سکے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔